السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، توحید اسلام کا بنیادی اساس ہے اور اس کو صحیح طور پر مانے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ بنے ہوئے انسان کی دنیاوی و اخروی نجات کا دار و مدار توحید کی اس بات اور کفر و شرک کی مکمل نفی پر ہے۔ اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شرک کا لغوی و اصطلاحی معنی بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ شرک کا لغوی معنی ہے کسی دوسرے کو اپنے کام میں شریک کر لینا، جبکہ اصطلاح میں شرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات یا ان میں سے کسی میں غیر اللہ کا شریک کر لینا ہے۔ لہذا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق یا مالک یا عبادت کے لائق ہے تو مشرک ہے، اور قرآن و حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امت محمدیہ بھی شرک کرے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت بتوں کی عبادت نہ کرے۔ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امت الاوثان۔ حاضرین اکرام، مسلمانوں میں شرک کے مظاہر میں سے بیماری کے وقت ہاتھ میں دھاگا باندھنا، گلے میں تعویذ لٹکانا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، قبروں کا حج کرنا، بعض قبر پرست قبروں کا حج کرتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس کا بھی دن مقرر کیا جاتا ہے۔ خلاف کعبہ کی طرح قبروں کی چادر کا انتظام کیا جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی جگہ قبروں کے سرہانے کے پتھر کو چوما جاتا ہے۔ کتنا دکھ و درد کی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ ہر رکعت میں یہ اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حاضرین اکرام، مسلمانوں میں شرک کے ان مظاہر کے پائے جانے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب ہے جہالت۔ کتاب و سنت سے لا علمی شرک کے پھیلنے کا ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں انسان آباء و اجداد اور رسم و رواج کی اندھی تقلید کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالموں کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا تو لوگ جاہل کو سردار بنائیں گے، اور جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسرا سبب ہوا پرستی، یا ایک ایسا مہلک مرض ہے جو انسان کو قبول حق کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، پھر ظلم و عصیان، کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سورۃ القصص آیت نمبر 50۔ تیسرا سبب علماء سوء ہے۔ علماء سوء کی تقلید انتشار شرک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ محترم سامعین، مسلمانوں میں شرک کے مظاہر اور اسباب کو بیان کرنے کے بعد اس کے علاج کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی آدمی کا دل اسی وقت کسی چیز کو پسند کرتا ہے جب تک اسے وہ شے نفع بخش نظر آتی ہے، اور جب اسے کسی شے کے نقصان ہونے کا پتہ چلتا ہے تو اسے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دوسرا علاج نیت کی حفاظت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھی صحبت کا اختیار کرنا، کیونکہ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا اثر۔ تیسرا علاج اخلاص کو اپنائیے، کیونکہ جس طرح کپڑے میں میل کچھ لگ گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے صابن کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے دل کو اخلاص بنانے کے لیے
اخلاص نیت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔